السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، پچھلی نشست میں وراثت اور جائیداد کے متعلق اور اس میں فرق کیا ہے اور اس کی تقسیم کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج جو ہے وہ مورث کے متعلق، یعنی وہ شخص جو فوت ہو چکا ہے یا گم ہو چکا ہے، کیونکہ وراثت اس کو کہتے ہیں جو شخص اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا ہو۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے سبق ہے، صبح میں ایک دوست سے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ ایک سبق یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مال پر فخر کرتا ہے، اپنی دولت پر فخر کرتا ہے، اپنے لباس پر، اپنے گھر پر، اپنی امیری پر وہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اور اس عمل سے بھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کا وہ کچھ صرف اسی کا ہے جو اس نے کھا لیا یا جو اس نے پہن لیا یا اس نے استعمال کر لیا، کیونکہ باقی جس مال کے اوپر وہ فخر کرتا ہے یا جس دولت کے اوپر وہ فخر کرتا ہے وہ تو اس کے پچھلوں کے لیے ہے، جو اس کے پیچھے اس کے وارث ہیں یا جو مرحومین ہیں ان کے لیے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے وہی تک ہے جو اس نے آخری سانس تک کھا پی لیا، پہن لیا، وہ بسیدہ ہو گیا، کھا لیا وہ نکل گیا، بس ختم یہی ہے۔ تو اس لیے اس کا تکبر کرنا یا اس کے اوپر فخر کرنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر جو کچھ ہے آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر شکر کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ اللہ جو میرے نصیب میں تھا میں نے کھا لیا، جو آپ نے لیے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ میں نے پہن لیا، جو آپ نے میرے نصیب میں لکھا تھا وہ میں نے استعمال کر لیا، اسی لیے شکر کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو فوت ہو جاتا ہے جس کو مورث کہتے ہیں یا گم ہو جاتا ہے، پچھلی نشست میں میرے خیال سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ آپ صاحب فوت ہو جانے کے متعلق تو علم ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے، یہ گم ہونے کے مراد آپ نے یعنی کہ کس الفاظ میں بولا یا اس کی تفصیل آپ نے نہیں بتائی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ تعالی آگے اس کے متعلق، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ چند منٹوں میں جو درس کو اختتام تک لے کے جایا جائے، زیادہ دیر نہ کی جائے۔ تو گم ہونے سے مراد یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو کتنی دیر تک اس کا انتظار کیا جائے کہ اس کی کوئی خبر ہمیں مل جائے؟ تو نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سوال کا جواب جو ہے یہ تم عورتوں سے پوچھو، یا جب عورتوں کو اکٹھا کیا جائے گا ان سے اس سوال کا جواب کیا جائے گا۔ تو محدثین نے ہر ایک نے ایک اپنی رائے بیان کی ہے، کسی نے کچھ سال کہا ہے، کسی نے کچھ زیادہ سال کہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواتین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر اپنے خاوند کے بغیر رہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 4 سال رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو مقرر کر دیا کہ 4 سال تک اگر کسی شخص کی خبر نہ آئے، جس طرح اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی باہر کے ملک چلا جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اغوا ہو جاتا ہے، تو 4 سال تک اگر اس کی خبر نہیں آتی تو اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتی ہے،
یا اس کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ اس کو وراثت کی طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں جو مورث میں آتی ہیں، ایک فوت ہو جانا، دوسرا گم ہو جانا یا لاپتہ ہو جانا۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جو ان چیزوں کے متعلق ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی کا باعث ہے اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے، چونکہ چنانچہ کبھی یہ کبھی وہ، کبھی ایسے کبھی ویسے، تو ان چیزوں سے بچنے سے بہتر ہے، کرنے سے بہتر ہے کہ جو قرآن و حدیث نے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو انشاءاللہ تعالیٰ وراثت کی تقسیم کے متعلق جو قرآن و حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا ہے کہ کون کون وراثت کا حقدار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق تھوڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق ہمیں آگے سر انجام کام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔